أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق کہاں سے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، تم کو پلایا، اور آخر میں فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے۔ پہلے تو تمہارے پاس اتنی طاقت اور مجال نہیں تھی کہ آسمان سے بارش اتارتے، اور جب اس کی مجال نہیں تھی تو اب تمہارے پاس اتنی مجال بھی نہیں کہ بارش تیز ہو جائے تو اس کو تھام سکو، اس کو ذخیرہ کر سکو، کیونکہ بارش کے پانی کا جو بہاؤ ہے یا کسی بھی پانی کا بہاؤ ہے تو وہ تو بڑی بڑی بستیوں کو اکھیڑ دیتا ہے، بڑے بڑے میدانوں کو پانی سے بھر کر آخر کے اندر فصلوں کو تباہ اور ویران کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو اس کی بھی کوئی طاقت نہیں، تو قرآن نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو روکنے والے نہیں ہو، تم ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب بارش کی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیز بارش دے دے، یہ دعا مانگنا غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر دعا ہے اللہم صیبا نافعا غیر ضار ولا مضار، اے اللہ ایسی بارش دے جو نفع رساں ہو، امیر غریب بڑے چھوٹے، بنگلے والے کوٹھی والے جھونپڑی والے ٹین والے، سب کے لیے نفع رساں ہو۔ ورنہ تیز بارش مانگی تو پکے گھر والے تو خوشحال ہو جائیں گے، لیکن جو کچے گھر والے ان کا کیا حال ہو؟ تو وہ بارش اللہ کے نبی نے مانگی ہے جو نفع رساں ہے، غیر ضار ولا مضار، نہ اس کے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور جب سب چلے جائیں گے تو وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی پیچھے رہ جائیں گے، ہم ہی باقی رہنے والوں میں سے ہیں، یعنی سب کی آمد جاوت کے لیے۔ تبلیغی حضرات فرماتے ہیں کہ ہمارا آنا جانے کی تمہید ہے، ہر مسلمان یا ہر انسان کا دنیا میں آنا اس کے جانے کا مقدمہ اور تمہید ہے، لیکن آخر میں رہنے والا کون ہے؟ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ فرما رہے ہم باقی رہنے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم میں آگے بڑھنے والے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم نے جانتے ہیں، الْمُسْتَأْخِرِينَ، وہ لوگ جو پیچھے رہنے والے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے، آگے ہونے والے اور پیچھے رہ جانے والے سب ہماری خبر میں۔ یہ آگے اور پیچھے والے کون ہیں؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ امت محمدیہ سے جتنی پہلے کی امتیں ہیں وہ آگے جانے والوں میں سے مستقدمین ہیں، اور جو امت محمدیہ ہے وہ مستاخرین ہے، جو بعد میں آنے والی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں المستقدمین یعنی پہلے لوگوں کا مطلب وہ لوگ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ فرما رہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور مستاخرین وہ لوگ جو ہمارے بعد اس دنیا کے اندر آئیں گے، اللہ فرما رہے ہم بعد میں آنے والے ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا المستقدمین، اس وقت جو لوگ زندہ ہیں وہ مستقدمین ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ المستاخرین، جو لوگ عنقریب مر جائیں گے، المستاخرین پیچھے رہ جانے والے، بعد میں آنے والے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا المستقدمین، آگے ہونے والے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام صف اول سے کرتے ہیں، یعنی جو آگے ہونے والے ہیں، یعنی جو صف اول سے نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ والمستاخرین، اور جو آخری صفوں کے اندر ہیں، چاہے وہ لوگ جن کی رکعت نکل جاتی ہے یا رکعت نہیں نکلتی، یعنی آخری صفوں کے اندر آتے ہیں، دیر سے مسجد میں آتے ہیں،
اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ انسان کم سے کم تکبیر اولیٰ سے نماز کی پابندی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کا جو ایمان ایسے ہی چٹانوں کی طرح مضبوط نہیں تھا، بلکہ صحابہ گھنٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کسی بھی وقت حضور جلوہ افروز ہوں گے اور نماز کے لیے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت مسبوقین ہوتے ہی نہیں تھے۔ مسبوقین کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو جن کی رکعت نکل جائے وہ مسبوقین ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں مسبوقین ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ سب تو تیار بیٹھے ہوتے تھے، بعض اوقات گھنٹوں لگتے تھے، کیونکہ حضور کی آمد، جانا، آنا، نکلنا سب وحی الہی تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا کہ ابھی نماز پڑھائیں، تاکہ امت کو پتہ لگے کہ آخری وقت میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ عموماً یہ تھا کہ شروع میں نماز پڑھائیں تاکہ امت کو پتہ لگے بھائی کہ اول وقت میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ہر چیز وہی ہوتی تھی۔ تو ضابطہ یہ ہے مسلمان کے لیے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کرے۔ تکبیر اولیٰ، جب امام تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر تو مقتدی ساتھ کہ اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر اولیٰ، یہ ہے تکبیر اولیٰ۔ اور رابطے کا ذریعہ یہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد کا رخ کر لیں، یہ رابطے کا ذریعہ ہے۔ جو انسان ضابطے کی بات کرتا ہے پھر اللہ اس کو ضابطے کے مطابق دیتا ہے، اور جو مسلمان پیش قدمی کرتا ہے اور اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ سے بھی پہلے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو حساب کتاب، ضابطے، اصول اور قانون سے ہٹ کر خوب نوازتے ہیں، چاہے دنیا کے اندر ہو اجر کریم کی صورت میں، یا آخرت کے اندر ہو مغفرت اور عذاب سے ہٹانے کی صورت کے اندر۔ اور حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ صف اول کی نماز کی کیا فضیلت ہے، تو ایک روایت کے مطابق لَأَتَوْا وَلَوْ حَبْوًا، وہ لوگ گھٹنوں کے بل آئیں، گھٹنوں کے بل آئیں، پاؤں کے بل نہیں، گھٹنوں کے بل چل کر آئیں کہ بھائی صف اول۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دوڑے دوڑے آئیں، اور اتنے لوگوں کا جمع غفیر اور جم گھٹا ہو جائے کہ قرآن اندازی کرنی پڑے کہ بھائی صف اول کے اندر کھڑا ہونا کس کا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ سارے کام نفلی ہیں۔ آپ صف اول کی نماز پڑھنے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے۔ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے آدمی کو دینداری کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دینداری کا قوت ہاضمہ اچھا نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، چھلانگے مارتا ہے، سب سے آخر میں مسجد میں آئے گا اور ادھر صف خالی ہوگی، ادھر سے آتے ہیں، ایسے ادھر سے آئے 5 نمازیوں کا حق مارا اور کہہ رہے بھائی ہم تو نفلی کام کریں۔ جو اتنے بندوں کی ایذائے مسلم کری، وہ اتنی سی جگہ ہے جس کے اندر ڈاکٹر صاحب آ سکتے ہیں، اس کے اندر میرے جیسا مولوی گھسے گا تو آس پاس والے کو تکلیف کیسی ہوگی آپ کے سامنے۔ اور اتنی سی جگہ کے اندر جس کے اندر ایک پتلا سا دبلا سا بندہ آ جائے، اس کے اندر میں جاؤں تو 3 بندوں کو تکلیف ہو، 4 بندوں کو تکلیف ہو، میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں میں نفلی کام کر رہا ہوں۔ یہ تو مسلمان کو ایذا دے رہے ہو اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہو گیا۔ تو جب جگہ صف کے اندر خالی ہو تو حق اس کا ہے جو بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ ادھر اگر جگہ صف میں خالی ہوئی تو میرا حق ہے، اور اگر ادھر ہوئی تو میں ایسے نہیں جا سکتا، الا یہ کہ میرے کو یہ بندہ اجازت دے دے، یا ہماری ان کی آپس کی مزاج ایسا ہو کہ مزاج ہم آہنگی ہو، وہ اجازت دے دے یا صراحتاً دے دے یا اشارتاً دے دے کہ آپ چلے جاتے، ایک الگ بات ہے، ورنہ اصول یہ نہیں۔ تو رابطہ یہ ہے کہ جلد از جلد مسجد آئیں اور صف اول کا اہتمام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، جو نمازوں کے اندر صف اول میں کھڑے ہونے والے ہم جانتے ہیں، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو آخری صفوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کہ پھر ان کو کیا اجر دینا ہے اور پہلے والوں کو کیا اجر دینا ہے، یہ ہمارے علم کے اندر۔ تو یہ قرآن مجید صرف ترجمہ پڑھنے کے لیے اور وفاق کا امتحان دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو انتظامی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو آج ہم نے فضیلت بیان کی ہے دل کے اندر ایسے اتر جائے کہ کم سے کم 5 نمازیں تو آج سے شروع کرتے ہیں صف اول کی پابندی کے ساتھ۔ جو ہماری مسجد والے ہیں وہ ہماری مسجد میں، جو دوسروں کی مسجد والے ہیں وہ دوسروں کی مسجد میں صف اول سے پابندی کی نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن وہ شخص کرے صف اول سے اہتمام جو 5 نمازوں کا شوقین ہو، نمازیں پڑھتا مشکل سے ہو، اور وہ پہلے دن صف اول میں آئے گا تو دوسرے دن مسجد سے ہی بھاگ جائے گا۔ وہ جیسے نا عیسائی صاحب نئے نئے مسلمان ہوئے
اور ہمارے جیسے کسی سخت مفتی صاحب کے پاس چلے گئے کہ لگے عشاء کی نماز کتنی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، 2 رکعت نفل۔ اس نے کہا یار میں عیسائی ٹھیک تھا، مرتد ہو گیا حضرت، یہ کوئی دین ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا دین ہے، 17 رکعتیں آپ نے کھڑے کھڑے پڑھا دی۔ تو جو مبتدی ہیں یعنی نئے نئے لوگ ہیں نا، وہ صف اول کا اہتمام نہ کریں، وہ تو اس بات کا اہتمام کر لیں کہ جماعت کے لیے مسجد ہی آ جائے غنیمت ہے۔ صف اول کا اہتمام وہ کریں جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کے شوقین ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے خطیب صاحب بتا دیں کہ بھائی تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی نماز کی فضیلت حاصل کرتے کرتے تہجد پڑھنا شروع کی اور فجر کی نماز سے پہلے اون کی نیت سے لیٹے اور سو گئے، حاصل کرنے گئے تھے نفل اور فرض سے محروم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی مملکت کے اندر جا رہے تھے تو کہا کہ فلانا آج مسجد سے غائب ہے، تو بولا کہ آج پتہ نہیں کیوں غائب ہے، اس کے گھر چل کر معلوم کرتے ہیں۔ اس کے گھر گئے معلوم کرنے کے لیے، اس کی بیوی نے کہا کہ رات بھر نوافل بہت زیادہ پڑھے، تو حضرت آرام فرما۔ بولا یہ بہتر تھا کہ پوری رات سوتا اور صبح فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتا، بنسبت اس کے کہ پوری رات تہجد پڑھی اور صبح کی نماز سے محروم رہا۔ تو جو اللہ نے طریقہ کار بتایا اس طریقہ کار کے مطابق، لہذا نمازوں کے اندر صف اول کا اہتمام کریں۔ عام نمازوں کے اندر صف اول کا ثواب زیادہ ہے، اور جنازے کی نماز کے اندر جو سب سے آخری صف ہے وہ افضل ہے۔ عام نمازوں میں صف اول کا ثواب ہے، اور جنازے کی نماز کے اندر جو سب سے آخری صف ہے وہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ وہ میرا میدان نہیں ہے، نہ میرا اس کا گھنٹہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ مفتی صاحب آئے ان سے پوچھئے گا کہ بھائی کیوں جنازے کی نماز کے اندر آخری والی افضل ہے، یہ والی پہلی افضل ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، کہ وہ لوگ جو نیکی کے کام کے اندر مشغول ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور وہ لوگ جو نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ جو اپنا وقت نکالتے ہیں، وقت کی قربانی دی، نیند کی قربانی دی، قرآن مجید کی تفسیر سننے کے لیے میدان میں آ گئے، اللہ فرما رہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کار خیر سے محروم ہو گئے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بلا شبہ آپ کا پالنے والا، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ ان کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ وَلَقَدْ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بلا شبہ ہم زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پیچھے رہ جانے والوں میں ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم نے جان لیا، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم نے جان لیا، الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بلا شبہ تیرا پالنے والا، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی جو آگے رہا پیچھے رہا، قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اٹھائے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ، بلا شبہ وہ حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِنْ صَلْصَالٍ، کھن کھنانے والی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، یعنی وہ مٹی ہے جس کو آپ مٹکے ٹائپ کی جو مٹی ہوتی ہے جس پر آپ ایسے کریں گے تو آواز نکلتی، اس مٹی، کھن کھنانے والی، جس کو آواز والی مٹی، چھن چھن کرنے والی مٹی، جس کو آپ مٹی کو ایسے ریتی ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو زمین پر رکھیں گے تو زور سے آواز آتی ہے، جس کے اندر ہلکا ہلکا پتھر ہوتا ہے۔ کھن کھنانے والی مٹی سے پیدا کیا، من حمئن، جو ایسے گارے کی تھی، مسنون، جو بدبو مارنے والا تھا، یعنی پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، اور انسان کو مٹی سے بنانے کے بعد اس کو خمیر بنایا، خمیر بنا کر اس کو گیلا ہو گیا، جب وہ گیلا ہو گیا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے چھوڑ دیا، جب اس کے اندر بدبو مارنے لگا وہ گارا اور خشک ہو گیا، اب جب وہ گارا بدبو مارنے والا خشک ہو گیا، اب اس خشک سے ہم نے انسان بنایا اور انسان کا ایک پتلا کھڑا کر دیا، یعنی انسانوں کے جو خیل تھے، انسانوں کے جو سپہ سالار تھے، انسانوں کے جو سرپائے خیل تھے، حضرت آدم علیہ السلام، ہم نے ان کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ والجان، اور جنات کو، خلقناہ من قبل، ہم نے پیدا کیا انسان سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے، گرم آگ سے، لو کی آگ سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمئ مسنون، ایسے گارے کی جو بدبو مارنے والا تھا،
کہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فخار سے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے تراب سے پیدا کیا، کہیں کہتا ہے تین سے پیدا کیا، یہاں پر ہے سلسال سے پیدا کیا. تو دراصل الگ الگ ہے. مٹی ایسی والی یہ تین ہے، مٹی ٹھہر جائے تو تراب ہے، اور اس کو پورا بنا دیا تو وہ فخار ہو گیا، جس کو سورۃ الرحمن میں فرمایا کل فخار، ہم نے انسان کو فخار سے پیدا کیا. اور ایک صورت انسان کے بنانے کی سلسال ہے، یعنی جو مٹی کی کھنکھنانے والی کیفیت ہے ہم نے اس سے پیدا کی. لہٰذا اگر کہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کو انسان کو تین سے پیدا کیا تو آپ کو یہ نہیں لگے کہ ادھر کہا تھا سلسال ادھر کہا تھا تین، بلکہ الگ الگ جو بننے کے جو ترتیب تھی، درجات تھے، کہیں قرآن نے نیچے والی ترتیب کو ذکر کیا، کہیں اوپر والی کو، کہیں درمیان والی. والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے بنایا پہلے من نار السموم، لو کی آگ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہنے لگے آپ کا رب للملائکتی فرشتوں سے، انی خالق بشرا، بلا شبہ میں بنانے والا ہوں انسان کو، من صلصال، کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمأ، جو کہ ایسے گارے کی ہے، مسنون، جو سڑا ہوا ہے، بدبو مار رہا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس انسان کے سامنے سجدے میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، تمام فرشتوں سے. شیطان فرشتہ تھا نہیں، فرشتوں کے ساتھ مخلوط ہو گیا تھا، تھا جنات میں سے، آگ سے پیدا ہوئی ہوئی مخلوق تھی، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اختلاط اتنا زیادہ فرشتوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا کہ اس کو فرشتوں میں سے ہی شمار کیا جانے لگا. تو یہاں پر حکم ہے للملائکہ، اور دوسری جگہ پر قرآن نے فرمایا ملائکہ اور جنات. تو وہاں پر یہ تعارض نہ ہو کہ بھئی یہاں پر تو جنات نہیں کہا تو ابلیس کو حکم کیسے ہوا، یا ابلیس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ملائکہ ہے، اور دوسری جگہ پر قرآن نے صاف کہا ملائکہ اور جنات، یعنی اس وقت جتنی مخلوقات تھی، چاہے وہ آگ والی ہو یا وہ نورانی مخلوق ہو، سب کو حکم دیا. انی خالق، بلا شبہ میں بنانے والا ہوں، بشرن، انسان کو، من صلصال، کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمأ، جو ایسے گارے کی ہے، مسنون، جو بدبو مارتا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس کے اندر اپنی روح. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی نسبت اپنی طرف کری. تمام مخلوقات میں جس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرے اس کا افضل ہونا، اس کا اشرف ہونا سب پر نمایاں ہے. باقی رہی یہ بات کہ روح ہے کیا. علماء فرماتے ہیں کہ روح ایک لطیف جسم کے ساتھ، یعنی بہت باریک سے جسم والی ایک چیز ہے. اور فلاسفہ اور حکماء فرماتے ہیں کہ روح کا کوئی وجود نہیں ہے، روح کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک تعلق ہوتا ہے، ایک بندہ نیک ہے، اس کا کوئی وجود ہوتا ہے نیکی کا. رات کا تو وجود ہے، دن کا وجود ہے، پنکھے کا وجود ہے، زمین کا وجود ہے، اسپیکر کا وجود ہے، ڈیسک کا وجود ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا وجود نہیں ہوتا. نیکی کا وجود نہیں ہے، برائی کا وجود نہیں ہے. تو اسی طریقے سے حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ روح کا کوئی باقاعدہ مادی وجود نہیں ہے. لیکن علماء کے نزدیک روح ایک لطیف جسم کے مانند ایک ایسی چیز ہے جو جوہر ہے. جوہر یعنی جو جسم والی ہے، لیکن اس کا جسم کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ، اس انسان کے اندر، مِن رُوحِي، اپنی روح کو. فَقَعُوا، تو تم گر جانا، لَهُ، اس انسان کے سامنے، ساجدین، سجدے کے اندر. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، پھر سجدہ کیا سارے کے الملائکہ، فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، ساروں کے ساروں نے. کتنی تاکید ہے. الملائکہ کے اوپر جو الف لام ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھا الف لام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اسم نہیں. الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی اور وجودی. یہ 4 الف لام کی قسمیں ہیں. استغراقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمیع،
جتنے بھی ہیں سب کے سب. تو یہاں پر الملائکہ پر جو الف لام لگا یہ اس بات کا فائدہ دے رہے ہیں کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر اللہ تاکید کے لیے کہہ رہے کلہم، سب کے سب نے. پھر تاکید کے لیے کہہ رہے اجمعون، ساروں کے ساروں نے سجدہ کیا، مگر الا ابلیس، مگر اس شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا. ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے. قال اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تکونا، کہ تو نہ ہو جائے، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے. ما لکا اللہ تکون مع الساجدین. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، لم اکن لاسجد، میں نہیں ہوں سجدہ کرتا، لبشر، ایسے انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے پیدا کیا ہے، من صلصال، کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمائن، جو ایسے گارے کی ہے، مسنون، جو پرانا ہے، سڑا ہوا ہے، بدبو مارتا ہے. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں اس مضمون کا وہ 6 سے 7 دفعہ تذکرہ ہے. ایک جگہ پر ہے کہ اس نے کہا، شیطان نے کہا، انا خیر من، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں. کیسے؟ ایک تو اس نے کہتے ہیں فارسی کے اندر عذر گناہ بدتر از گناہ. ایک تو نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا. گناہ کرنے کے بعد گناہ کی دلیل بھی دے رہا ہے، تو یہ اور بڑا گناہ ہے. یہاں پر تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے جب کہا کیوں نہ مانا، تو پھر دلیل بھی دی کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل اتنی بیوقوفانہ ہے. یہ شیطان تو ہماری بات سن رہا ہے نا، اس کو پتہ لگے کہ انسان تو ہے ویسے جیسے بھی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اتنا تو بیوقوف اور نکما ہے، اتنی عجیب قسم کی بھونڈی دلیل دی ہے کہ بچہ بھی پہچانتا ہے کہ دلیل غلط ہے. دلیل کیا دی؟ ظاہر ہے دلیل دے کس کے سامنے رہا ہے؟ اللہ کے سامنے دے. خلقتنی من نار، کہا کہ اللہ تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا ہے اور مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف رہتی ہے. اب بھلا اوپر والا یعنی میں نیچے والے کو سجدہ کیسے کروں؟ معلوم ہوا کہ زمین کی دھرتی پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا تھا؟ حسد. حسد، کسی کی بڑائی کا قائل نہ ہونا، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے اس کا اعتراف نہ کرنا، بلکہ اس کے سامنے اس کی محاذرائی اور مقابلہ اور معارضانہ کیفیت کے ساتھ وجود میں آ جانا، یہ حسد ہے. حسد کی لغت میں تعریف ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اس کی نعمت کے اوپر جلنا، یہ سوچ کر کہ اس کے سے یہ نعمت چھن جائے وہ میرے پاس آ جائے. یہ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا. اور سب سے زیادہ حسد کن میں ہوتا ہے؟ علماء کے اندر. سب سے زیادہ حسد کس میں ہے؟ علماء میں. شیطان 5 گٹھریاں اٹھا کر جا رہا تھا. حضرت موسیٰ نے پوچھا 5 گٹھریوں میں کیا ہے؟ اس نے الگ الگ بتایا. بولا اس گٹھری کے اندر تکبر ہے. بولا کس کو بیچے گا؟ بولا بادشاہوں کو بیچوں گا. بولا اس میں کیا ہے؟ کہا اس کے اندر حسد ہے. بولا کس کو بیچے گا؟ بولا علماء کو بیچوں. آپس کے اندر حسد، ایک دوسرے کی قابلیت کا اعتراف نہیں ہے، ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں ہے. اور ایسے بھی حسد عام ہے، علماء میں حسد زیادہ ہے، لیکن حسد ہماری زندگیوں میں بھی عام ہے. ہم کسی کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں. جنازہ نکلتا ہے ادھر ہمارے سامنے سے، کتنے لوگ کندھا دینے کے لیے بھاگتے ہیں. اگر زندگی کے اندر اتنے لوگ کندھا دینے چلے جاتے تو پتہ نہیں مرتا کہ نہ مرتا ہو. زندگی میں کندھا دیا نہیں، مرنے کے بعد کندھا دینے جا رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بے پردہ عورت جب دنیا سے چلی جاتی ہے اور قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے، سارے اس کے رشتہ دار وہ چادر ڈیڈیو کرتے ہیں کہ بھئی پردہ تو ویسے بھی ہے، ویسے بھی کفن میں ہی ہے وہ. لیکن اگر اتنا خیال تم اپنی ماں کا، بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا اس کی زندگی میں کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. یہ پوری زندگی بے پردگی میں گھومتی رہی اور آخر میں تو کفن کے اندر باپردہ حالت میں تو چادر ڈیڈیو اوپر رکھو، ادھر نہیں دیکھے، ادھر کوئی نہیں دیکھے.
زندگی میں اعتراف نہیں کیا. تو سب سے پہلا گناہ اس زمین کی دھرتی پر ہوا حسد. لہٰذا آپ کے کاروباری کمپیٹیٹر ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اللہ نے ان کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، تو کندھا تھپ تھپا کر اس کا اظہار کریں. بارک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. نہیں یہ کہ اس سے جلنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. اگر جلنے سے یہ ہوتا کہ بھئی نعمت فلانے سے میرے پاس آ جائے تو جلنے کا یہ گناہ لذت ہوتا. یہ تو گناہ بے لذت ہے، کوئی لذت ہی نہیں ہے، صرف دماغی سوچ اور دماغ کا فطور ہے. اور یہ حسد سب سے پہلے شیطان نے کیا. قالا، اس نے کہا، یا ابلیس، و ابلیس، مالکا، تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہ ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اب شیطان ایک زمانے تک اتنی عبادت گزار تھا اور اللہ کے سامنے اچانک اتنا آمنے سامنے کیسے ہو گیا. معلوم ہوا کہ جب انسان بے ادب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بے ادب ہونے کی وجہ سے جو سامنے والا بڑا شخص ہوتا ہے اس کی عظمت سامنے والے کے دل سے نکال دیتا ہے. آپ نے کتنے لوگوں کو سنا ہوگا، گزشتہ دنوں ایک دعوت کے اندر ایک صاحب فرما رہے، میں تو علماء کو بڑا دو ٹوک جواب دے دیتا. تو دل میں بات آیا کہ ایسا تو نہیں علماء کے پاس جواب اس کا نہیں ہوتا ہوگا، علماء کے پاس جواب ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ جو تیور ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انتہائی بے ادب آدمی، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جب انسان ادب کی حدود سے گر جاتا ہے، بے ادبی کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو سامنے والے کی عظمت کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا ہے. شیطان اللہ کا قریبی تھا، عبادت گزار تھا، پوری زندگی عبادت میں لگا دی، لیکن ایک گناہ کا حکم چھوڑا اور بے ادبی کی تو اللہ کی عظمت کا جو پردہ تھا درمیان میں حائل ہو گیا. پھر اللہ کے سامنے مقابلہ آرائی پر آ گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، من صلصال، کھنکھنانے والی مٹی سے، من حمئ، ایسے گارے کی، مسنون، جو پرانا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے. اور دلیل یہ دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. بھائی کسی چیز کی ایک گنا فضیلت ہونا کل فضیلت ہونے کی دلالت نہیں کرتی. مثلا ہمارے سے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ وہ ایک بڑے عالم کا، جن کی مقبولیت کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بج رہا ہے، کہنے لگے وہ تو مولانا ہے نا. میں نے کہا جی. بولا آپ مفتی ہیں؟ میں نے کہا جی. بولا آپ مطلب وہ یوں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہ تو اتنے بڑے ہیں تو وہ مولوی ہیں، ڈگری آپ کے پاس بڑی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ڈگری کا کسی کے پاس بڑا ہونا اس بات پر دلالت تھوڑی کرتا ہے کہ وہ بندہ بھی بڑا ہے. اب وقتی طور پر آپ آگ کو دیکھتے ہیں کہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو دکھتی تو ہے نا کہ آگ اوپر ہے اور مٹی نیچے ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ آگ اگر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو وہی افضل ہو. اب جس عالم کا نام لیا، ہم تو اس کے پاؤں کے ذرے کی خاک کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مفتی کا مطلب یہ کہ ایک گونا فضیلت ایک ڈگری کی صورت میں حاصل ہے، لیکن ان کی مقبولیت، ان کا قریبی، ان کا اللہ والا ہونا، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے. تو ایک جزوی فضیلت الگ چیز ہے اور کلی فضیلت الگ چیز ہے. اور پھر یہ جزوی فضیلت بھی غلط ہے. بھائی آگ اگر اوپر کی طرف جاتی ہے تو آگ کو لگانی پڑتی ہے، خود آگ لگتی ہے بھائی، اور مٹی کو لگانا پڑتا ہے، مٹی تو لگی ہوئی ہے. پھر مٹی کے اندر عاجزی ہے، مٹی کے اندر تواضع ہے، اور آگ کے اندر تیش ہے. آگ میں تیزابیت ہے، آگ میں شرارت ہے، آگ میں جلاؤ گھیراؤ ہے، آگ میں انتشار ہے، آگ میں فتنہ پردیزی ہے. جبکہ مٹی تواضع کا ذریعہ ہے، مسکنت کا ذریعہ ہے، عاجزی کا ذریعہ ہے. تو یہ ساری جو دلیلیں اس نے دی، یہ ساری دلیل عقل کی روح سے بھی غلط ہے. دی اس نے اپنی عقل کی بنا پر، لیکن غلط ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے سامنے عقل چلانا، اللہ کے احکامات جب آئے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. کیوں، کیسے، کب، کہاں.
صبح 4 رکعت پڑھنی ہے، اگر 6 رکعت پڑھے گا تو سجدہ زیادہ ہی کرے گا نا بھائی، لیکن نہیں پڑھ سکتا، عقل نہیں لگا سکتی یہ، آپ کے پاس عقل کا وہ معیار نہیں ہے، کیونکہ جب عقل ختم ہوتی ہے تو وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر انسان یہ دیکھے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے سے منع کیا، اور ایک مسلمان فجر کی 4 رکعت کے اندر 2 سنت 2 فرض کے اندر 8 سجدے کر رہا ہے، تو جو مسلمان 8 سجدے چھوڑ رہا ہے اللہ کا اس کے نزدیک کیا رسوائی ہوگی قیامت کے دن۔ فرشتہ تھا لیکن ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، اور اس کا کیا حال ہوا، اور انسان مسلمان اتنے سجدے چھوڑ رہا ہے اس کا کیا حال ہے۔ اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، یکون مع الساجدین کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس، وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تکونا کہ تو نہ ہو جائے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، اللہ نے فرمایا، قال شیطان نے کہا، لم اقل لاسجد لبشر، میں سجدہ نہیں کرتا کسی انسان کو۔ سجدہ کرنا بھائی، سجدہ کرنا یہ ایسا ہی تھا جیسے ہم اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے نا، وہ تو قبلہ ہے۔ تو سجدہ کرنا آدم کو نہیں تھا، آدم علیہ السلام تو صرف قبلہ تھے، سجدہ اصل کرنا اللہ کو تھا۔ آگئی بات سمجھ۔ پھر دوسری بات، یہ سجدہ تعظیمی تھا یا عبادت تھا؟ کہتے ہیں سجدہ عبادت نہیں تھا، عبادت تو اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بھائی اس بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ سجدہ کس کے لیے تھا، قبلہ تھا کہ نہیں تھا، تعظیمی تھا یا عبادت تھا، حکم تھا اللہ کا کہ کرو، بس کرنا تھا۔ کیوں، کیا، کیسے کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ جب اس نے اللہ کے حکم کے سامنا ہو گیا، مقابلہ آرائی کی، اب اللہ کی طرف سے۔ شیطان نے کہا، لم اقل لاسجد لبشر، میں سجدہ نہیں کرتا کسی انسان کو، خلقتہ جس کو آپ نے پیدا کیا ہو، من صلصال، ایسی کھنکھناتی مٹی سے، من حمئ جو گارے کی، مسنون پرانے گارے کی ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، بلا شبہ تو مردود ہے۔ ایک سجدہ چھوڑنے کے اوپر رجم کی اور مردود ہونے کا ٹھپا لگ گیا۔ جو مسلمان سال سے سجدے چھوڑ رہا ہے اس کا کیا حال ہو۔ مرنے کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے وارث نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کا فدیہ کتنا بنتا ہے۔ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں دفتر محاسب میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے والد صاحب کے وہ فدیے کے رقم دینی ہے۔ اس زمانے میں شاید 50-60 روپے ہوتا تھا فدیہ۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کتنی ہے؟ بولا بس آپ کے ایک دن کا جو کھانا وغیرہ اور اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی فدیہ تو بہت بنے گا، وہ اچھا خاصا پیسے لے کر آئے گا، تو کتنے کی نمازیں ہیں؟ تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی 5 لاکھ 4 لاکھ کتنے کی ہوں گی۔ اور مفتی صاحب نے اس کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی 40 سال کی نہیں، پتہ نہیں 50 سال کی 66 لاکھ روپے کی نمازیں۔ 40 سال 50 سال لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب اس وقت 150 روپے فدیہ ہے، تو 150 کو 6 سے کریں تو کتنا بنا؟ 900 روپے ایک دن کا فدیہ ہے، اور 900 کو 30 سے کر دیں 2100، اور پھر اس کو ایک مہینے سے کریں، اور اس کو پھر 365 سے کریں، ایک سال ہوا، اور پھر اگر اس کو ایک سال کو کتنے سالوں سے کریں گے؟ بھائی 40 سال 45 سال کی نمازیں نہیں ہیں تو کتنا فدیہ بنے گا۔ لیکن ادھر دیکھیے، ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوگی، اور ادھر مسلمان کتنے سجدے چھوڑ رہا ہے۔ میری بیوی، میرے والدین، میرے بچے، میرے دوست، میرے احباب، میرے کولیگز، میرے ماتحت نمازیں پڑھی نہیں رہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بلا شبہ آپ پر اللہ کی رحمت، بلا شبہ تجھ پر اللعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک۔ قال فخر منها، اس نے کہا نکل جا یہاں سے، فإنك رجیم، بلا شبہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور بلا شبہ تجھ پر لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک۔